جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو کفار و مشرکین کی مذمت کا تذکرہ ہے اور دوسرا حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے. کفار و مشرکین ہر وقت ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے جو دل دکھانے والی تھی. کبھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایسی باتیں کرتے جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی اور کبھی کبھی تو براہ راست مذاق اڑانا شروع کر دیتے اور ان کا مذاق بھی اتنا بیہودہ تھا کہ الامان والحفیظ یعنی کہ ایک شریف بندہ وہ باتیں سن کر برداشت نہ کر سکے. اور یہ باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ جو نبیوں کے نبی. چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس سے گزرتے کبھی اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ان کے اوپر جو کلام اترا نا سورہ بڑی صورتیں ہیں, سورہ مزمل آئی ہوئی ہے, سورہ بقرہ آئی ہوئی ہے, تو ایک کافر کہتا تھا بقرہ کا تو میں خود بندوبست کر لوں گا, سورہ فیل کو تو سنبھال لے. اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے تھے قرآن کے متعلق, یعنی قرآن کی آیات کو سورتوں کو آپس میں تقسیم کرنا ہے کہ یہ تیرے کھاتے میں آ گئی, اس کی فکر تو چھوڑ دے, اس کا بندوبست میں کر دوں گا, یہ فلاں کو دے دیں گے, یہ باتیں ہوتی. اب اس وقت اگر ایسی کوئی بات ہمارے سامنے کرے ہمارا دل دکھے گا نہیں دکھے گا, لیکن یہ باتیں اللہ کے نبی کے سامنے ہو رہی تو آپ کا کتنا دل دکھتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں ان سے ہم خود نبڑ لیں گے. مگر ان کی باتوں سے یقیناً آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بس آپ ایک تو صبر سے کام لیجئے, دوسرا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں, اللہ کی بندگی میں لگے رہیں آخر دم تک. جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی بدولت اور اپنے ذکر کی خیر و برکت سے بندے کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے, سکون سے بھر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کے دل میں جو غم ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ بس آپ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں. ہم اس غم کو ختم کر دیں گے, آپ کے دل کو قرار سکون عطا فرمائیں. اور جو لوگ مذاق اڑانے والے ہیں ان کا بندوبست ہم خود کر لیں گے, اور جو لوگ قرآن کی تقسیم کر رہے ہیں ان کا کام بھی ہم خود تمام کر دیں گے. بس آپ نے سن لیا, آپ صرف اور صرف صبر سے کام لیجیے.
کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر۔ اتارنے سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ایک ٹکڑا اس کے حوالے، ایک اس کے حوالے، یہ ان کی تقسیم ہو رہی تھی۔ فوربک، بس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، البتہ ہم ان تمام سے ضرور پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے متعلق جو یہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ صاف صاف بیان فرما دیجئے جیسا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کفایت کریں گے آپ کو المستہزئین، جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے شر سے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ٹھہرا رکھے۔ فسوف یعلمون، بس ان قریب یہ لوگ جان لیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ مبارک، بما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس واضح بات آ جائے، واضح حکم آ جائے۔ قرآن مقدس جب نازل ہو رہا تھا، قرآن مقدس کے جو اول مخاطب تھے وہ وہی لوگ تھے جن کی اپنی زبان عربی تھی، کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام تھا۔ اب انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قرآن کے بارے میں کیا تبصرہ کریں، کیا رائے قائم کریں۔ کبھی وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب اس قسم کا کلام وہ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جیسے اشعار ہوتے ہیں، قافیہ بندی اچھی ہے، کسی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ نے جواب دیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر کبھی وہ دیکھتے تھے کہ ایسی آیات، ایسی صورتیں ان کو سننے کو ملتی تھی جن کے اندر آنے والے حالات کے بارے میں ہوتا تھا، مرنے کے بعد یوں زندگی ہوگی، انسان پھر زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا، حساب و کتاب کی گھڑی ہوگی۔ وہ کہتے تھے یہ تو نجومی بتاتے ہیں، تیری نسل میں یوں ہو جائے گا، تیرے بچوں کا ایسے ہو جائے گا۔ کہتے تھے یہ تو کسی نجومی کی باتیں لگتی۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی نجومی کا کلام بھی نہیں۔ الغرض، قرآن مقدس کے بارے میں کوئی حتمی رائے ان کے پاس نہیں تھی، بس یہ اندازے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس کے اتارنے والے۔ اب قرآن مقدس کو مانتے تو نہیں تھے، ساتھ ساتھ گستاخانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے سورہ فیل کے تو میں خود بندوبست کر لوں گا، فلاں سورت کا تو بندوبست کر لینا، فلاں تو فلاں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ان کا آپس کے اندر مذاق ہوتا تھا، بیہودہ کوئی، وہ بھی قرآن مقدس کے متعلق۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جیسے یہ قرآن کے ٹکڑے کر رہے ہیں، جیسے یہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں ضرور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس نے اس کلام کا مذاق اڑایا، اس نے براہ راست اللہ کا مذاق اڑایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا بندوبست ضرور کریں گے۔ تو اس دور کے یہ کافر اور مشرک قرآن مقدس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آج کل کے جو کافر اور مشرک ہیں ان کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں تو ہے نہیں، تورات، زبور، انجیل سب میں تعریف ہو چکی۔ اب یہ بھی اسی طریقے سے مانتے نہیں قرآن کو، لیکن قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، کبھی اس کی آیات کو کسی فٹ بال پہ لکھ دیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ من ذالک کسی اور غلط جگہ پر، کبھی قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبے ان کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں، لیکن زور تو لگا رہے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لگا دیے قرآن کے اندر تحریف کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس کا محافظ خود اللہ ہے، اس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تحریف کر سکے، لیکن نقطہ اس کے اندر کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اس میں سے گھٹا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے لیے حکم یہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے اعراض برتی، اور جو اللہ کا حکم ہے صاف صاف ان کو سنا دیجیے کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو کامیابی ہے، ورنہ ذلت ہی ذلت ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے شر سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کو کفایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کفایت فرمائی؟ ایک آیت میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بس ان سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حدیث پاک میں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر طواف فرما رہے تھے، اور اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ مشرکین میں سے بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان میں 6-7 تو مشہور تھے، ان کا مشغلہ ہی یہی تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ سات جو تھے نا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان میں سے ایک سامنے آیا، جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایسے اشارہ کیا پاؤں کی ایڑی کی طرف، بس اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ بندہ گرا اور اس کی ایڑی سوج گئی، اور اسی کے اندر وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اور ان بدبختوں میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی، اللہ اس کو برباد فرما، اس کو تباہ فرما، اور اس کو بے اولاد مارنا، کہ اس کی نسل نہ چلے۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کا کتنا دل دکھتا تھا، کتنی بار ستا کے اللہ کے نبی کسی کے خلاف بد دعا فرمائے اور وہ رد ہو جائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے سے وہ لا ولد مر گئے۔ دوبارہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جو 7 بندے تھے، 7 کو کوئی اونٹ سے گرا، نیچے سے اس کو کانٹا چبھا، وہ بڑھتے تکلیف بڑھ گئی اور وہ مر گیا، کسی کو بخار ہوا، کسی کو کوئی مسئلہ، یعنی کہ سارے کے سارے آنن فانن 2-4 دن کے اندر ہی مر گئے۔ اللہ قرآن مقدس میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے شر سے ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہم خود تمام کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اس کے محبوب علیہ السلام کے خلاف کچھ بھی کرے گا، اللہ کے محبوب جواب نہیں دیتے، جواب اللہ خود دیتے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی، جو بیٹے ہوتے تھے وہ بچپن میں چلے جاتے تھے، بیٹیاں بچ جاتی تھی. اس پر مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ابتر ہے. ابتر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی تو نسل چلے گی نہیں، بیٹے نہیں ہیں. جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں بھی یہ بات مشہور ہے نا کہ بھئی اگر بیٹے نہیں ہوگے تو نسل کہاں سے چلے گی؟ جو بیٹی ہوتی ہے تو اس سے بھی تو نسل چلتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا تو اس سے نسل چلے گی، بیٹی سے بھی چل سکتی ہے. اللہ کے نبی کی چلی نہیں. تو ان لوگوں نے یہ باتیں بنائی کہ یہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اللہ کے نبی کا دل تو ضرور دکھا ہوگا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اللہ نے سورہ کوثر اتار، جس میں اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر، اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے. کون جانتا ہے ابو لہب کو، ابو جہل کو؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس تھے اور مر گئے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کا نام ختم ہونے والا نہیں ہے. جہاں میرا نام ہوگا وہیں تیرا نام ہوگا. تیری شان یہ ہے، کلمہ ہو، نماز ہو، اذان ہو، قرآن ہو، فرش ہو یا عرش ہو، جہاں پر اللہ کا نام ہے وہیں پر اللہ کے پاک محبوب کا نام. بیٹے دیے پھر لے لی، بتا دیا کہ بیٹے دیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بیٹوں کو زندہ رکھتا، پھر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف نبی ہوا ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی ہوا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل، آپ کا بیٹا اسحاق نبی ہوئے ہیں. جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے وہ تو شان میں سب سے بڑے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں جو پہلے پیغمبر ہیں جو شان میں آپ سے کم ہیں ان کے بیٹوں کو تو نبی بناؤں اور تیرے بیٹوں کو نبی نہ بناؤں. مزے کی بات تو نہیں ہے نبی، مزہ تو نہیں آئے گا نا. یہی کافر مشرک تانا دیں گے وہ ابراہیم کا بیٹا تو نبی تھا، اسحاق کا بیٹا تو نبی تھا، یعقوب کا بیٹا تو نبی تھا، یہ جو نبیوں کے نبی ہیں ان کے بیٹا تو نبی نہیں بنا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ تو خاتم النبیین، آپ پر تو میری نبوت رسالت ختم ہی کر دی. کل کو کوئی کافر یہ اعتراض اٹھائے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو بچپن میں اپنے پاس بلا لوں. پھر بیٹیوں سے آپ کی نسل چلی اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آباد ہے. غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا کسی نے دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں اس سے خود نمٹ گئے. فرمایا کہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو ایسی باتیں کریں گے. جو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے وہ آپ کو راضی کیا کر لیں؟ جو ان کا خالق ہے، مالک ہے، ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. یعنی کہ جو آپ کا دکھ تھا، درد تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، کون آپ کو پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے پھر رہا ہے. دونوں کو جانتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. بہرحال جو آپ کو دکھ پہنچا رہے ہیں تو آپ نے صبر سے کام کرنا ہے. اور کیا کام کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائے. یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ. جو چاہتا ہے کہ میرا دل باغ باغ رہے، اللہ زیادہ کیا کرے. جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اتنا اس کے دل کے اندر اللہ کے ذکر کا نور آئے گا، ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور آئے گا. اس کا دل باغ باغ رہے گا، خوش خوش رہے گا. کوئی پریشانی اس کو پریشانی محسوس ہی نہیں ہوگی.
کہ ہر وقت اس کی زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے، اس کے مٹھاس سے تر و تازہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو، دکھ مصیبت پہنچے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دیں، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کام یہ ہے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ ساجدین میں سے ہو جائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو وہ سجدہ کرے، یعنی کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز سے بھی دکھ تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں سب ختم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ تھوڑی سی ہوا تیز چلتی، آپ فوراً گھر سے نکل جاتے، وضو فرماتے اور مسجد میں جا کر نماز کے اندر مشغول ہوتے۔ یعنی کہ ہر ایک مصیبت کا حل، ہر پریشانی کا حل نماز، بس نماز کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو یہ حکم اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر ایک امتی کے لیے ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، کسی مصیبت کا سامنا ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ نماز کے اندر مشغول ہو۔ جب نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ایک تو ہمارے دل کو مطمئن کر دے گا، دوسرا یہ کہ آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دے گا۔ تیسرا کام جو بہت زبردست ہے، یہ سورہ ہجر کی آخری آیت ہے، اور اس کے بارے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ آخری آیت میں جو خلاصہ کلام ہے، خلاصہ پوری سورت کا، وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ واضح بات آ جائے۔ یقین کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد موت ہے، یعنی کہ موت کے آنے تک اللہ کی بندگی میں ہم لگے رہیں۔ یہ کتنا پیارا حکم ہے، یعنی کہ مرتے دم تک چمٹے رہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ۔ بعض لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر وقت گزاری کے لیے، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، عبادت وہ ہونی چاہیے جو ہمیشہ والی، یہ نہیں کہ تم مطلب کی ہو، مرتے دم تک لگے رہو۔ اب ایک دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کر دے، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اس لیے کہ ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جب ہمارا خاتمہ اسی ایمان پر ہو جائے یہ اس سے بڑی دولت ہے۔ خدا نہ خاصہ، اللہ نہ کرے کہ ایک انسان مومن ہے، مسلمان ہے، تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، یہ خسارے والا ہوگا۔ جب تک آخری سانس ہے تب تک ڈر ہے، شیطان حملہ نہ کر لے، اچک نہ لے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ بس آخری سانس تک اگر ایمان سلامت رہا، الحمدللہ۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک لگے رہے۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ اب یہ ہمارے بس میں ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ خاتمہ بالخیر یہ لازمی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انسان کے بس میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اچھے کاموں میں لگا رہے گا تو اس کا خاتمہ اچھے کام پر ہوگا۔ ایک بندہ نمازی ہے، پکا نمازی ہے، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اس کا خاتمہ نماز پر ہوگا۔ ایک بندہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، خاتمہ قرآن کے ساتھ ہی ہو۔ جو بندہ شیطان کا کہا مانتا ہے، ناچ گانے کے اندر لگا ہوا ہے، شیطانی کاموں کے اندر مشغول ہے، اس کا خاتمہ انہی کاموں کے اندر ہونا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ ناچتا تھا، گانے گاتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا ٹائم آیا تو وہ گانوں سے الگ ہو کر تلاوت کے اندر مشغول ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہر روز تلاوت کرتا ہے اس کا خاتمہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔
جس نے کبھی نماز کیا عید کی نماز بھی نہیں پڑھی اور ہم یہ کہیں جی اس کی موت آ جائے اور وہ بھی سجدے میں، جب نماز پڑھے گا نہیں سجدہ کرے گا نہیں سجدے میں موت کہاں سے آ جائے گی؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہو گے تو پھر خاتمہ اسی عبادت پر ہو، ایمان والے کام کرو گے، ایمان کے تذکرے کرو گے تو پھر خاتمہ بالخیر یقینی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اچھی جگہ پر جائیں، بری جگہ سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، ہر گناہ کے کام سے احتراز کریں۔ جب اچھے اچھے کام کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھیں گے، وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں گی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، نماز کی باتیں ہوں گی۔ جب ایسی محفلوں کا حصہ بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔